السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس الرابع عشرہ پڑھنے لگے ہیں، یعنی 14واں سبق الامانۃ امانت۔ یہاں عزیز طلباء اس پورے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جار اور مجرور اگر مبتدا، خبر یا جملہ فعلیہ کے ساتھ آ جائیں تو اس کا تعلق صفت سے ہوتا ہے، جیسے خالد تلمیذ فی المدرسۃ۔ تو اب اس جملہ میں فی المدرسۃ جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے تلمیذ کے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو پھر اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوگا، جار مجرور کا تعلق۔ اس کی ساری مثالیں آ رہی ہیں، آپ مزید دیکھیں۔ الامانۃ امانت۔ وجد خالد فی المدرسۃ قلما غالیا۔ اب یہاں جو فی المدرسۃ ہے یہ متعلق کس کے ہوگا؟ واجدہ کے ہوگا۔ خالد نے مدرسہ میں ایک قیمتی قلم پایا، فاخذہ، تو وہ اس نے اٹھا لیا، وسلمہ الی مدیر المدرسۃ، اور مدرسہ کے محتمم کے حوالے کر دیا، فشکرہ، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، ولما وقف التلاميذ صفوفا، اور جب طلباء قطار میں کھڑے ہوئے، سأل المدیر، محتمم نے پوچھا، عن صاحب القلم، قلم کے مالک کے بارے میں، وسلمہ ایاہ، اور اس قلم کو اس کے سپرد کر دیا، ومدح خالدا لامانتہ، اور اس نے خالد کی امانت داری کی وجہ سے تعریف کی، وکتب اسمہ علی السبورۃ، اور اس کا نام تختہ سیاہ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد سوال جواب کی صورت میں ہے، من وجد قلما، قلم کس نے پایا؟ خالد وجد قلما، خالد نے قلم پایا۔ هل وجد خالد قلما فی الطریق، کیا خالد نے قلم راستے سے پایا؟ لا، نہیں، بل وجد خالد قلما فی المدرسۃ، بلکہ خالد نے قلم مدرسہ سے پایا۔ هل کان القلم غالیا ام رخیصا، کیا قلم مہنگا تھا یا سستا؟ کان القلم غالیا، قلم مہنگا تھا۔ الی من سلم هذا القلم، اس نے قلم کس کے سپرد کیا؟ سلمہ الی مدیر المدرسۃ، اس نے قلم مدرسہ کے محتمم کے سپرد کیا۔ هل شکر مدیر المدرسۃ خالدا، کیا مدرسہ کے محتمم نے خالد کا شکریہ ادا کیا؟ نعم، جی ہاں، شکر المدیر خالدا، محتمم نے خالد کا شکریہ ادا کیا۔ متی سأل المدیر عن صاحب القلم، محتمم نے قلم کے مالک کے متعلق کب سوال کیا؟ سأل المدیر عن صاحب القلم عن وقوف التلاميذ، محتمم نے طلباء کی صف بندی کے وقت قلم کے مالک کے بارے میں سوال کیا۔ هل وجد المدیر صاحب القلم، کیا محتمم نے قلم کے مالک کو پا لیا؟ نعم، وجد المدیر صاحب القلم، ہاں، محتمم کو قلم کا مالک مل گیا۔ علی ای شیء یدل عمل خالد، خالد کا عمل کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ یدل عمل خالد علی امانتہ، خالد کا عمل اس کی امانت داری پر دلالت کرتا ہے۔ ماذا تفعل اذا وجدت ساعۃ فی المدرسۃ، جب تم مدرسہ سے کوئی گھڑی پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اذا وجدت ساعۃ فی المدرسۃ اسلمها الی مدیر المدرسۃ، جب میں مدرسہ سے گھڑی پاؤں گا تو میں اسے مدرسے کے محتمم کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد آگے ہے تمرین۔ پہلا سوال ہے کہ گزشتہ سبق میں افعال ماضیہ کو الگ الگ ذکر کرنا ہے۔ دیکھتے جائیے، جملے دیکھتے جائیں اور آگے اس کے جو فعل ماضی آئے گا آپ کو پہچان ہو چکی ہے، وہ ہم الگ الگ لکھتے جائیں گے۔
نمبر 1 وجدہ، نمبر 2 اخذہ، نمبر 3 سلمہ، نمبر 4 شکرہ، نمبر 5 وقفہ، نمبر 6 سألہ، نمبر 7 مدحہ، نمبر 8 کتبہ۔ سوال نمبر 2 گزشتہ جملوں میں موجودہ فاعل کو ذکر کریں۔ خالد، نمبر 2 تلامید، نمبر 3 المدیر۔ سوال نمبر 3 افعال ماضیہ کو افعال مضارع میں تبدیل کرنا ہے۔ جی جو اوپر فعل ماضی آئے ہیں نا انہی کو مضارع بنانا ہے۔ وجد یجد، اخذ یاخذ، سلم یسلم، شکر یشکر، وقف یقف، سأل یسأل، مدح یمدح اور کتب یکتب۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے گزشتہ سبق میں خالد کی جگہ فاطمہ کا ذکر کر کے سبق میں تبدیلی کریں۔ جی وجدت فاطمۃ فی المدرسۃ قلما غالیا فأخذته وسلمته إلى مديرة المدرسة فشكرتها ولما وقفت التلميذات صفوفا سألت المديرة عن صاحبة القلم وسلمته إياها ومدحت فاطمة لأمانتها وكتبت اسمها على السبورة۔ جی سوال نمبر 5 اردو میں ترجمہ کریں اور ان میں جار مجرور جو ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ فقد شاہد قراصۃ فی المدرسۃ، شاہد نے مدرسہ میں کاپی گم کر دی، فی المدرسۃ جار مجرور۔ فتش شاہد القراصۃ ہنا و ہناک، شاہد نے کاپی ادھر ادھر تلاش کی۔ سأل شاہد زملائہ، شاہد نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا حل وجدتم قراصتی، کیا تم نے میری کاپی پائی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا وما وجدنا قراصتک، ہم نے تمہاری کاپی نہیں پائی۔ خرج عابد من البیت، عابد گھر سے نکلا۔ وذهب الی المدرسۃ، اور مدرسہ کی طرف گیا۔ یہ خرج عابد من البیت، اس میں من البیت جار مجرور ہے، اور وذهب الی المدرسۃ اس میں الی المدرسۃ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور مدرسہ کی طرف گیا۔ ونسی الساعۃ فی البیت، اور گھڑی گھر میں بھول گیا، فی البیت جار مجرور۔ فرعت امہ الساعۃ، اس کی والدہ نے گھڑی دیکھی۔ فسرعت الی الباب، وہ جلدی سے دروازے کی طرف گئیں، الی الباب جار مجرور۔ فنادت ابنہا، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا عابد، اے عابد، تعال آؤ، نسیت الساعۃ، تم تو گھڑی بھول گئے ہو، خذ ساعتک، اپنی گھڑی لے لو۔ فرجع عابد، عابد لوٹا، واخذ الساعۃ، اور اس نے گھڑی لے لی، وشکر امہ، اور اپنی والدہ کا شکریہ ادا کیا۔ اگلا سوال ہے عزیز طلبہ سوال نمبر 6 کہ عربی میں ترجمہ کریں اور جار مجرور کی نشاندہی کریں۔ نعیم، اپنی کتابیں، بستر اور سامان ترتیب سے رکھو۔ یا نعیم رتب کتبک و فراشک و ادواتک۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھو۔ وضع کل شیء فی محلہ، اپنا کمرہ صاف رکھو۔ نظف غرفتک، جی تو اس میں فی محلہ یہ جار مجرور ہے۔ کوئی چیز بغیر اجازت مت لو۔ لا تأخذ شیئا بدون الاجازت، بدون یہاں کیا ہے جار مجرور ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، الى الغد یہ جار مجرور ہے۔ ہر کام چستی سے کرو۔ اعمل کل عمل بالنشاط، جی یہاں بالنشاط جو ہے یہ جار مجرور ہے۔ اور عمدہ طریقہ سے کرو۔ وبالاتقان یہ بھی جار مجرور ہے، اور اخلاص کے ساتھ کرو۔ وبالاخلاص یہ بھی جار مجرور ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 درج ذیل جملوں کی ترکیب بیان کرنی ہے۔ الولد مبتدا، جالس خبر، فی حرف جر، الحدیقۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا جالسن کے، جالسن اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی الولد کی۔
مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعبت فعل، الطفلۃ فاعل، فی حرف جر، البستانی مجرور۔ جار اپنے مجرور سے متعلق ہے لعبت کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خرج فعل، عابد فاعل، من حرف جر، الفصلی مجرور۔ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا خرج فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قواعد جو اس میں قاعدے بیان کیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیے ہیں، باقی الفاظ کے معنی آخر میں دیے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔